بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام وقال تعالی اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے معقر علماء کرام، مدرسے کے ذمہ داران اور آپ کے اس علاقے کی سمانت شخصیت جن کو آپ نے کئی ہزار ووٹوں سے جتا کر علاقے کا ایم ایل اے بنایا، جناب گوتم پال صاحب، علاقے سے اور دور دراز سے آئے ہوئے تمام شروتاگڑ، سامعین حضرات، پردے میں بیٹھی ہوئی اسلامی خواتین، پیاری ماں اور بہن، آپ کے سامنے جو یہ مکھ اتتھی اور علاقے کے جو سمانت ایم ایل اے صاحب ہیں گوتم پال جی، آج کئی جگہ پروگرام تھے، جلسے تھے، اس میں انہوں نے شرکت کی، اور ابھی جب میری فون پر بات ہوئی تو بتایا کہ میں اس جلسے کے لیے آ رہا ہوں۔ میں نے تھوڑا ویٹ کیا کہ چلو ساتھ ہی میں اسٹیج پر چلیں گے، اور یہاں تک آئے۔ اور آپ سب کو معلوم ہوگا کہ گوتم پال جی کے ایک فون پر میں یہاں آیا تھا، اور میری صرف ایک چاہت تھی، ایک تمنا تھی کہ بنگال میں کسی بھی طریقے سے ممتا بنرجی کی سرکار دوبارہ بن جائے۔ مجھے کبھی کسی نے نیوتا نہیں دیا، نمنترن نہیں دیا، بلایا نہیں، پھر بھی میں جلسوں میں اس طریقے کی اسپیچ دیتا تھا تاکہ ایک ماحول بن جائے۔ ماحول کو بگاڑنے کی بہت کوشش بھی کی گئی، ہندو مسلم کارڈ کھیلنے کی ساری کوششیں کی گئیں۔ اکیلی ٹی ایم سی اور اس کی لیڈر مہان ممتا بنرجی کئی سنستھاؤں سے اکیلے لڑتی ہوئی نظر آئیں، اور ہم ایک ہی بات سارے جلسوں میں کہتے گئے، کلیا چک، مرشد آباد، بنگال، لاسنسول، مدنی پور جو بھی ہے، کھڑگپور، اس علاقے میں ہم گئے، ایک ہی بات ہم کہتے رہے کہ اس وقت بڑے نقصان سے بچنے کے لیے آپ اپنا چھوٹا نقصان کر دیجیے گا، ورنہ کارڈ بہت کھیلا گیا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ میں اپنی محنت میں کامیاب ہوا۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی، انسان کو ہم وہ دیتے ہیں جس کی وہ کوشش کرتا ہے، ورنہ الیکشن سے پہلے آپ سب نے دیکھا ہوگا زی ہندوستان کو، زی نیوز کو، انڈیا ٹی وی کو، کتنا اس نے مجھے اچھالا تھا اور کتنا اس نے ہم کو رسوا کیا اور بدنام۔ کہاں چھپا ہے مولوی، کہاں چھپا ہے جرجیس، کون سے بل میں چھپ کے بیٹھا ہے، اور کوئی کسر نہیں رکھی تھی مجھے بدنام کرنے کی۔ ابھی الیکشن ہوئے نہیں تھے اور بار بار یہاں دیا جا رہا تھا ممتا کا مولانا، ممتا کا مولانا، ممتا کا مولانا، لیکن میری بس ایک ہی چاہت تھی کہ ممتا بنرجی آئیں، کیونکہ یہی ایک ایسی لیڈی سنگم ہے جو مودی کا مقابلہ کر سکتی ہے، اور میں اپنے مقصد میں کامیاب ہوا۔ اور آج آپ دیکھ رہے ہیں اس پوزیشن میں یہاں بیٹھے ہیں کہ جو کبھی اپنی ضد کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکا ہو، جس کو لوگ یہ کہتے ہوں کہ اس کے منہ سے جو شبد نکل جائے وہ پتھر کی لکیر ہوتا ہے، اور جو خود کہتا ہے میرا 56 انچ کا سینہ ہے،
آج کسانوں نے اپنی لٹھ مار مار کے اس کے سینے کو 40 انچ کا کر دیا ہے، 56 انچ سے۔ زندگی میں پہلی بار کوئی چیز واپس لی ہے۔ یونٹی تھی، ایکتا تھی ان کے اندر، جھکا دیا انہوں نے۔ اور مجھے امید ہے کہ اسی طریقے سے اگر آپ کا اتحاد، یکجہتی، اور آپ جس طرح بنگال میں ایک رہے، اسی طریقے سے اگر آپ پورے ہندوستان میں ایک ہو جائیں تو مجھے امید ہے کہ اسی طریقے سے CAA بھی واپس لیا جائے گا۔ کشمیر سے 370 یہ دھارا جو ہٹائی گئی، یہ بھی واپس آئے گی۔ اس کے لیے آپ سے پھر میری گزارش ہے کہ بکھرنے مت پائیے گا۔ توڑا جائے گا آپ کو، لالچ دیا جائے گا آپ کو، بہکایا جائے گا آپ کو، لیکن آپ یکجہتی کا ثبوت دیں، ایک پلیٹ فارم پہ آئیں۔ گوتم پال جی سے ہماری بہت دیر بات ہوئی ہے، انہوں نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ سماج کے لیے، مسلم کمیونٹی کے لیے، آپ کے لیے، مدرسوں کے لیے، آپ کے اس علاقے کے لیے ہم سے جو بھی قربانی ہو سکتی ہے ہم دیں گے۔ انہوں نے وعدہ کیا ہے، اور ہم ان کو پھر دعا دیتے ہیں کہ ایشور ان کو شکتی دے، طاقت دے، اور باطل سے، جس کو ہمارے ہاں کہتے ہیں جھوٹی شکتیوں سے لڑنے کی ان کو شکتی دے، اور ان کے حوصلوں کو بلند فرمائے۔ چونکہ یہ جلسہ دینی ہے، کوئی الیکشن والا جلسہ نہیں ہے، اس لیے ہم اپنے مذہب کی بات پر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو دھرم دیا ہے، جو مذہب دیا ہے، وہ اسلام ہے۔ اسلام کیا ہے؟ اللہ نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام۔ ایشور کی درشٹی میں، اللہ کی نظر میں سب سے بہتر دھرم جو ہے وہ اسلام۔ اسلام کیا ہے؟ جب آپ اسلام شبد کو دیکھیں گے تو آپ یہ کہیں گے کہ مولانا صاحب تو تعریف کر رہے ہیں کیونکہ مسلمان ہیں۔ نہیں، اسلام نام ہے مانوتا کا، اسلام نام ہے انسانیت کا۔ اگر اسلام کے اندر سے مانوتا نکال دی جائے، انسانیت ختم کر دی جائے، تو پھر اسلام کی کوئی وشیشتا نہیں رہ جاتی ہے۔ آپ روزے سے ہیں، دیکھیے اسلام کیا کہتا ہے۔ آپ روزے سے ہیں، روزہ ایشور کی بھکتی، عبادت ہے اللہ کی، لیکن آپ کے پڑوس میں رہنے والا کوئی آدمی بیمار ہے اور اس کو ایک بوٹل بلڈ کی ضرورت ہے، خون کی ضرورت ہے، اور اس کے بلڈ جو گروپ ہے، اس کا بلڈ گروپ وہ کہیں میچ نہیں کھا رہا ہے، لیکن آپ کا بلڈ گروپ اس کے بلڈ گروپ سے میچ کھا رہا ہے۔ اگر آپ ایک بوٹل خون دے دیں گے، بلڈ دے دیں گے، تو اس ہندو کی یا اس عیسائی کی یا اس یہودی کی یا اس جینی کی یا اس سکھ کی جان بچ سکتی ہے۔ تو اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ کو ایسی پوزیشن میں اس منشی کی، چاہے وہ کسی بھی دھرم کا ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، اس کی آپ جان بچانے کے لیے ایک بوٹل بلڈ دے کر اس کی جان بچا لیجئے۔ یہ ہے مانوتا اسلام کی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب بلڈ نکالا جائے گا تو روزے کا کیا ہوگا؟ یقیناً روزہ آپ کا ٹوٹ جائے گا، کیونکہ بلڈ جب نکالا جائے گا تو روزہ آپ کا ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ روزہ توڑ دو لیکن منشی کی جان بچا لو، انسان کی جان بچا لو۔ یہ ہے اسلام۔ روزہ آپ بعد میں پورا کر سکتے ہیں۔ یہ 30 روزے ختم ہو جانے کے بعد ایک روزہ جو آپ کا چھوٹ گیا ہے یا کسی کو بلڈ دینے کے چکر میں آپ کو توڑنا پڑا ہے، یہ روزہ آپ بعد میں پورا کر لیجئے گا، لیکن ابھی کسی کی جان بچائیے، یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اسی مانوتا کا نام ہے اسلام۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ کی درشٹی میں، اللہ کی نظر میں سب سے پیارا، سب سے بہترین دھرم، سب سے بہترین مذہب اسلام ہے۔ ہاں بیٹھ رہے ہیں، مجھے معلوم ہے بھائی، سب سے بہترین دھرم اسلام ہے، کیونکہ یہ مانوتا کا درس دیتا ہے، سبق سکھاتا ہے، انسانیت بتلاتا ہے۔ دیکھیے علماء بیٹھے ہیں، ودوان مدرسے میں پڑھاتے ہیں، بچے بھی